سربراہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین کے اعزاز میں ایک شاندار استقبالیہ تقریب مقامی ہال میں انعقاد پذیر ہوئی، جس کی میزبانی کے فرائض چودھری شاہ نواز صدر پاکستان پیپلز پارٹی ویسٹ مڈ لینڈ نے سر انجام دیے، جبکہ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے مرکزی قائدین، عہدے داران اور جیالوں سمیت سیاسی، سماجی و کاروباری شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ آج یہاں برمنگھم میں کمنگ آفٹر لانگ 3 ایئرس یہاں آ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے، اور جو پیار جو محبت یہاں کے پاکستانی اور کشمیری بھائیوں نے دیا اس پر میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ میری بیماری کے دوران جو ہے جب میں کووڈ میں تھا تو یہاں برطانیہ میں بسنے والے سارے دوستوں نے بھائیوں نے میرے لیے دعائیں کی، اس پر میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میں یہاں مقصد سے پروگرام میں آیا تھا ایک شادی میں، اور مجھے واپس جانا ہے یہاں سے عمرہ کے لیے سعودی عرب وہاں پاکستان۔ میں برطانیہ میں بسنے والے اپنے بھائیوں دوستوں اور بالخصوص نوجوانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ایک تو کشمیر میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے جو ہندوستان جو ہے وہ وہاں ظلم کر رہا ہے، جو وہاں اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے بھارت نے جو ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا ہے 5 اگست 2019 کے بعد، اور وہاں لوگوں کے جو انسانی حقوق کے وہ پامال ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، سرچ آپریشنز کے نام پہ ہمارے نوجوانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور بے شمار ایسے نوجوان ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ ان کے گھروں سے اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اس بات کو ہائی لائٹ کریں اپنے جو آپ کے ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ، تاکہ برٹش پارلیمنٹ میں یہ بات ہو، اور یاسین ملک جو ایک حریت پسند ہیں، جو ایک فریڈم فائٹر ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کشمیر کی آزادی کے لیے لڑی ہے، اپنے قوم کی آزادی کے لیے لڑی ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک جھوٹا فیک مقدمہ بنا کر ان کو لائف امپریزنمنٹ دی گئی ہے۔ اس پر جو ہے یہاں ایک دستخطی مہم جو ہے وہ چل رہی ہے تاکہ برٹش پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہو۔ ڈائسپورا نے ہمیشہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بڑا کردار ادا کیا ہمیشہ سے، اور اب بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے یہاں یہ اپنا کردار جو ہے وہ نبھائے گئے۔ بیس کیمپ کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بھی اس معاملے میں ہم سارے ایک ہیں، کشمیر کی آزادی کے معاملے میں ہم سارے ایک ہیں۔ یاسین ملک کی جو امپریزنمنٹ ہوئی ہے جعلی اور جھوٹی جو کیس بنا کر ان کو جو ہے سزائے عمر قید دی گئی ہے، اس پر ہم سارے ایک ہیں، ساری جماعتوں کا ایک ہی موقف ہے۔ وزیر خارجہ پاکستان، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یاسین ملک صاحب کی اس لائف امپریزنمنٹ کے حوالے سے بڑا دو ٹوک جو ہے وہ ان کا بیان آیا تھا، اور اس کی انہوں نے مذمت کی تھی، اور میں خود بھی جو ہے وہ مشال ملک صاحبہ کے گھر گیا۔ راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور اس وقت اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، وہ بھی گئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ یاسین ملک کے حوالے سے جو ہے وہ ہماری کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ فریڈم فائٹر ہے، وہ ایک جو ہے وہ ایک بہادر شخص ہے۔ اس نے جو ہے جس دن اس میں وہ عدالت میں گیا نوئنگ دس کہ اس کو لائف امپریزنٹ ہونے والی ہے، تو اس کا جو چہرہ تھا وہ بڑا پرعزم تھا، اور اس نے بڑی بہادری کے ساتھ کہا کہ مجھے پتہ آپ نے جو کچھ کو لکھ کر آپ کو دیا گیا وہ آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھ لیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں دہشت گرد ہوتا تو ہندوستانی حکومت مجھے باہر جانے کے لیے بیرون ملک یونیورسٹیوں میں خطاب کے لیے کیوں موقع دیتی، مجھے بھارتی چینلز پہ انٹرویوز کے اور ٹاک شوز میں کیوں بلاتے، تو یہ اس نے باتیں کی۔ اس نے کہا مجھے پتہ آپ نے، لیکن میں جو ہے مجھے فخر ہے کہ میں ایک حریت پسند ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یاسین ملک جو ہے وہ دوسرا نیلسن منڈیلا ہے۔ جس طریقے سے نیلسن منڈیلا نے جو ہے اس کے پایا استقلال میں کبھی لغزش نہ آئی، وہ اس نے اینٹی ٹرائی پارٹی جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کی، اور ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو آزادی دلوائی۔ اس کو بھی جو ہے وہ دہشت گرد کہا جاتا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ اس کو نوبیل انعام ملا اور وہ ساؤتھ افریقہ کا جو ہے وہ صدر بنا۔ یاسین ملک بھی انشاءاللہ ان کے خلاف بھی یہ جو جھوٹا مقدمہ ہے اس سے ان کو انشاءاللہ رہائی ملے گی، اور انشاءاللہ وہ اپنی جدوجہد جو ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ 13ویں ترمیم کے والد صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ 13ویں ترمیم جو ہے اس کے حق میں اگرچہ اس وقت جو ہے وہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا اور ہم نے اس پر بائیکاٹ کیا تھا، فار دا سمپل ریزن بینگ کہ میں نے فاروق حیدر صاحب کو یہ کہا تھا کہ اس پہ جو ہے وہ ایک کمیٹی جو ہے وہ آل پارٹیز کمیٹی بنی تھی مطلوب انقلابی صاحب اور ان کی سربراہی میں، جس میں فاروق حیدر صاحب خود بھی بیٹھتے رہے، ساری پارٹیوں کے لوگ تھے، تو اس کمیٹی نے ایک بڑا کمپریہنسو فارمولہ دیا تھا
کہ جو شعبے کشمیر کونسل کے پاس ہیں، جو پاکستان آزاد کشمیر کی حکومت کے پاس ہونا چاہیے، جو بھی اس میں بڑی کمپریہنسو سی تجاویز تھیں، ہم نے کہا تھا کہ اس کو آگے لے کے جائیں اور ساری پارٹیوں کی دستخط دیں، لیکن فاروق اعظم صاحب نے اس وقت کیا۔ ایک بات جو ہے کہ جو کشمیر کونسل کا جو لیجسلیچر کی جو پوزیشن تھی اس کی، وہ انہوں نے ختم کی ہے، اس کے میں سمجھتا ہوں وہ جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے، کیونکہ وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ لوور ہاؤس ہیں، پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس ہیں، تو وہ چونکہ کشمیر کونسل ایک اپر ہاؤس کی حیثیت رکھتا تھا، اس کا جو لیجسلیچر اس کی جو پوزیشن تھی انہوں نے ختم کی، ایک ایڈوائزری کونسل بنا دیا اس کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ بحال ہونا چاہیے۔ ایز فار ایز دی فائنینشیل پاورز آر کنسرنڈ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل پاورز جو ہیں وہ کشمیر کی حکومت کا حق تھا، وہ جو ہے وہ ہم اس کو اس پہ پاورز جو ہیں اس پہ میں بحیثیت صدر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے 5 اگست کا جو سیاہ دن ہے، جو انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35 ایبروگیٹ کیا انڈیا نے، وہ ایک کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ میری برطانیہ میں بسنے والے سارے پاکستانیوں اور کشمیری ڈائسپورا سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس دن جو ہے وہ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر ایک بڑا مظاہرہ کریں۔ میں خود بھی میں کوشش کروں گا کہ میں یہاں 5 اگست تک رہوں، اگر نہ رہا تو آؤں، تو میری گزارش ہوگی کہ ایک بڑا مظاہرہ جو ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، یہاں بسنے والے پاکستانی کشمیری ڈائسپورا کے نوجوانوں سے، کہ آپ جو ہے وہ اپنا اس معاملے میں اپنا ایکٹیو رول ادا کریں، اور جہاں جہاں ممکن ہو سکے وہاں جا کر جو ہے وہ کشمیریوں کے حق آزادی کے لیے آواز بلند کریں۔ جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، اور جو کل تک یہ کہتا تھا کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی جو ہیں وہ دھاندلی کا پلان بنا کر آئے، اور جو رزلٹ آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ کام کیا ہے جو جمہوری اقدام کے، جو جمہوری طریقے سے جو چیف منسٹر تھی وہ ان سے کھینی گئی ہے، اور یہ بھول گیا تھا کہ مسٹر زیڈ بھی ہے جس کا نام آصف علی زرداری ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی طرف جاتا ہو۔ آج ہم نے پاکستان پیپل پارٹی آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ جو یاسین صاحب کے اعزاز میں برمنگھم میں ایک پروگرام رکھا، اور پاکستان پیپل پارٹی آزاد کشمیر اور پاکستان میں ایک مضبوط پارٹی ہے، اور جو ہمارے مرد حر آصف علی زرداری نے جو کیمپ کیا یا جو کام کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری ہے۔ وہ کہتے تھے ایک زرداری سب کا یار ہے، لیکن اب نون والوں کو بھی محسوس ہو گیا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری ہے۔ یاسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر یہاں پہ تشریف لائے، اور مسئلہ کشمیر پہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا کہ یہ آپ ہر پلیٹ فارم پہ مسئلہ کشمیر کو اٹھائیں، تاکہ دنیا میں اس کو اجاگر کیا جائے اور کشمیریوں پہ ہونے والے ظلم جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لائے۔ بڑا بھرپور پروگرام ہوا ہے یہاں پہ، اور بالخصوص جو صاحب نے جو ایک آزاد کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو روڈ میپ دیا ہے، اس کے لیے جو ان کی اپنی کوششیں کاوشیں ہیں، جو انہوں نے یہاں میڈیا سے بھی بات چیت کرتے ہوئے بتائی ہیں اور تقریر میں بھی کہا ہے، بجا طور پہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ایک بڑی مدت کے بعد ایک ایسی قیادت سامنے آئی ہے کہ جو انشاءاللہ تحریک آزادی کشمیر کو لے کے آگے چلے گی۔ اس اہم سیاسی تقریب سے صدر پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ محسن باری، کونسلر محمد ادریس، کونسلر ذاکر اللہ چودھری، کونسلر بیرسٹر ایوب، سابق کونسلر انصر علی خان، محمد ایوب سرکھوی، مرزا اختر، وقار اسلم کیانی، چودھری اللہ آصف محمود براٹلوی اور دیگر نے بھی خطابات کرتے ہوئے اظہار خیال کیا۔ ایس ایم عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔